ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات یہ عجیب چیزیں میڈیا پہ چل رہی، میں خود بڑا گھبرا رہا ہوں. ایک ایسی دھینگا مشتی نکل پڑی کہ جی مزید صوبے بنیں گے، کہ وہ ایک معاملہ کہیں اور ہی چلا گیا. میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یار یہ میڈیا کے اوپر یہ چیزیں گرما گرم مارکیٹ میں بک رہی ہیں. پھر ایسی کوئی چیز ہو تو کہیں پر بھی ایسا پانی پڑا ہو جس سے کراچی والے اپنا ہاتھ دھونا چاہیں تو ہم بیٹھ کے دھونا شروع کر دیتے ہیں. ہم بھی ساتھ لگ گئے بھائی، ہم بھی اس معاملے میں پڑ جائیں. لیکن یہ میرے نزدیک خبر نہیں ہے نا. پہلے برا تو نہیں مانو گے، میں لا حاصل چیزوں کے پیچھے بھاگتا نہیں ہوں. بھی آپ وہ آبجیکٹیو اٹین کرنے کی کوشش کریں جو آپ کر سکتے ہیں. اکانومی کے بارے میں بات کرنا بند کر دی، انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کرنا بند کر دی. ایک شوشہ اٹھے اس کو فوراً دبا دو. 20 ارب ڈالر کی کرپشن آئی ایم ایف نے بتایا ہوئی ہے، اس پہ 2 دن کے بعد کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ارمغان کے معاملے کو 6 مہینے گھسیٹا. ارمغان کہاں سے نکلا، کون سی لڑکی اس کے ساتھ تھی، کس رنگ کی نیکر پہنی ہوئی تھی ارمغان نے، اس نے کس کو گولی ماری، کس نے اس کو گولی ماری. ٹھیک ہے، اس ڈرامے میں پوری قوم 6 مہینے تک لگی رہی. مصطفیٰ بے قصور تھا نہیں تھا، قصور تھا نہیں تھا. اور 20 ارب ڈالر کی کرپشن کو یار ہو گئی آئی ایم ایف، دیکھیں ہمارے حکمران بڑے ہیں، ختم. ٹھیک ہے، اب نئی چیز پہ لگ گئے. نوجوانوں سے جا کے پوچھتا ہوں بیٹا بتاؤ آج کل کیا موضوع چل رہا ہے. بول رہے ہیں سر ایک سوال ہے اس کا جواب دینا ہے. وسیم بھائی، نوجوانوں سے پوچھوں، لڑکوں سے آج کل، ٹک ٹاکر بچوں سے، کہ بتاؤ بیٹا آج کل پاکستان میں موضوع کیا چل رہا ہے. کہہ رہے علی بھائی میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہوا، اگلے وقت کا کھانا؟ کہہ رہے نہیں یار میری ٹینشن یہ کہ جنت مرزا زیادہ خوبصورت ہے یا علیشبہ انجم زیادہ خوبصورت ہے. میں نے کہا ابے پاگل دونوں جڑوا ہیں، لیکن قوم کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. ہاں، اور یہاں بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں، صبا قمر نے کراچی کو کیوں برا کہہ دیا. تو بیٹا روز جو ہم کہتے رہتے ہیں کراچی کو برا، کراچی میں رہ کر کراچی والے، اس کا کیا؟ تو یہ خبریں نہیں ہیں، یہ خبریں نہیں ہیں. خبر کیا ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان سے چلی گئی، آئیں بائیں شائیں پتہ ہی کوئی نہیں. بھائی کیوں گئی، کس لیے گئی، معلومات کرو. کسی نے بولا اچھا ہوئی چلی گئی، وہ چلے گئے اچھا ہوا، بڑا نقصان کر رہے تھے. کسی نے کہا نہیں یار بڑا نقصان ہوا، انویسٹرز کے سامنے امیج بہت غلط جائے گا. اب اس کے لیے کوئی ایسا بزنس مین چاہیے جو بنیادی طور پہ بین الاقوامی طرز کا کام کرتا ہو. تو میں نے پھر آج خاص طور پہ جناب آصف میمن صاحب کو دعوت دی، جو کہ کوٹری کے پیٹرن چیف بھی ہیں کوٹری انڈسٹری ایریا کے، اس کے علاوہ سابق صدر بھی ہیں وہاں کے، اور بہت ہی اہم کردار ان کا وہاں پر اس حساب سے ہے کہ انہوں نے بہت ساری بزنس کریشن بھی وہاں پر کی ہے. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں. تھینک یو علی ناصر بھائی. آپ کے تھوڑا سائنٹیفک لائنز والا تھا نا، تو میں نے پھر اسی لیے آپ کو حیدرآباد سے بلا لیا. میں نے کہا بھائی اس موضوع پہ آ کے بات کریں، کیونکہ آپ آن گراؤنڈ میں نے دیکھا ہے ملٹی نیشنل کے طور پر کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بین الاقوامی سرٹیفیکیشنز لیتے ہیں، ان کے طرز پہ کام کرتے. تو یہ ملٹی نیشنل پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں، اس کے بارے میں بحث و مباحثہ بہت ہو رہا ہے. ذرا سائنٹیفک لائنز پہ بتائیں پرابلم کیا ہے. علی ناصر بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ آپ کے اس پروگرام میں کچھ لاجیکل باتیں کر سکوں. جی جی. اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ لوگوں میں جو نا عوام میں بہت زیادہ ابہام ہے. جی. وہ ابہام یہ ہے کہ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ موجودہ حکومت شاید کچھ ایسے اقدام کر رہی ہے جس کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیز اس ملک سے جا رہی ہیں. تو یہ ابہام بھی کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. میں اس آپ کے سوال کا جواب جو ہے 2 حصوں میں دینا چاہوں گا. پہلے تو موجودہ حکومت کی کارکردگی اور آئیدر اس حکومت کے اس ملٹی نیشنل کمپنیز کے جانے کے اندر کیا کردار ہے، اور ہماری جو سابقہ حکومت تھی ان کے کہیں شاخسانے تو اس کردار سے نہیں ملتے. جی جی. تو اس کے اوپر بھی تو میں پہلے موجودہ حکومت کا بتانا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اس ملٹی نیشنل کمپنیز کے جانے میں ہارڈلی 10% کردار ہوگا. 90% اس کے کنسیکوینسز اور اس کا شاخسانہ سابقہ ادوار سے ملتا ہے. وہ کس طرح کہ اگر آپ موجودہ حکومت کو دیکھیں تو جب یہ حکومت نے ٹیک اوور کیا ہے اس وقت اس ملک میں لیکویڈیشن اور بینکرپسی کی صورتحال تھی. اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. اس وقت اس ملک میں ریزروز کی کیفیت یہ تھی کہ کوئی لگ بھگ $3 ارب کے قریب ریزروز تھے، جو کہ آج اگر دیکھے جائیں
تو 14 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں. تقریباً ہمارے پاس 11 ارب ریزروز کی جو ہے پوزیشن بہتر ہوئی. اٹ مینس کہ ہم نے اپنے ریزروز کو کوئی 300% جو ہے نا بڑھا لیے. اب موجودہ حکومت نے جب ٹیک اوور کیا اس حکومت کو, تو آپ اگر ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ دیکھیں تو اس ملک کے ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ کوئی 88 ارب ڈالر تھے, جو کہ اب بڑھ کے 92 ارب ڈالر ہو گئے. تو اس کا مطلب کہ ہم نے 4 ارب ڈالر کی لائبلٹی بڑھائی اور ان کمپیریزن ہم نے 11 ارب ڈالر کے ریزروز بہتر کیے. تو اس حساب سے تو موجودہ حکومت بہت بہتر پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جب لاسٹ اس حکومت نے ٹیک اوور کیا تو اس ملک میں جو ٹوٹل نمبر آف ٹیکس پیئر جو ڈائریکٹ ٹیکس پے کرتے ہیں وہ 4.2 ملین تھے, لگ بھگ 42 لاکھ ٹیکس پیئرز تھے. وہ 42 لاکھ ٹیکس پیئرز جو ہے جون 2022 میں اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو 6,148 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو کلیکشن تھا, جو کہ آج اگر ہم جون 2025 میں دیکھتے ہیں تو 5.9 ملین ٹیکس پیئرز ہیں, جو کہ لگ بھگ 40% رائز کے ساتھ جو ہے 11,700 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن ہے. اٹ مینس کہ ہم تقریباً 100% ریونیو ٹیکس کلیکشن زیادہ کی ہے. یہاں پر بھی امپرومنٹ ہم نے دیکھی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس لے کہ اس کو سائنٹیفکلی لاجیکلی کیسے ہم پروف کریں گے یا ایکسپلین کریں گے, سائنٹیفکلی اور لاجیکلی. اب انہوں نے پوری جو ہے وہ سرا پکڑ لیا اس کا, اور انہوں نے ایک ایک کر کے چند نقطے بتائے. اب میں چاہوں گا اگر اس کو آپ کنٹینیو رکھیں تو اچھا ہو جائے گا. جی, میں یہ فرما رہا تھا کہ اگر ہم ٹیک اوور کے وقت دیکھیں تو موجودہ حکومت جب آئی تو اس وقت 42 لاکھ ٹیکس پیئرز تھے, جبکہ آج اگر ہم دیکھیں جون 2025 میں تو وہ ٹیکس پیئرز جو ہے 5.9 ملین ہے, جو کہ 59 لاکھ بنتے ہیں. اسی طرح ہم ٹیکس ریونیو کلیکشن کی بات کر رہے تھے کہ 6,148 ارب روپے پہ وہ کلیکشن کو لیا گیا, جو کہ اب 11,700 ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہم کنکلوڈ کریں اور ہم اس وقت کی جی ڈی پی کو دیکھیں ان ٹرمز آف US ڈالر, وہ تھی 374 ارب ڈالر, جو کہ آج بڑھ کے 411 ارب ڈالر ہو گئی ہے. اٹ مینس کہ ایگریگیٹ 10% جی ڈی پی میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو کوئی اعداد یا شماریے یہ ظاہر نہیں کرتے کہ جی اکانومی جو ڈیریل ہو رہی ہے, اکانومی جو ہے سپریشن کی طرف جا رہی ہے یا کنٹریکٹ ہو رہی ہے. اکانومی تو بڑھ رہی ہے, انسٹیٹ کے یہاں سے ملٹی نیشنل کمپنیز چلے گئی ہیں. تو ملٹی نیشنل کمپنیز جو گئی ہیں اس کا مین ریزن صرف موجودہ حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ کچھ ٹیکس ریٹ ضرور بڑھائے گئے ہیں, جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ ونڈ فال ٹیکس لگ گیا, سپر ٹیکس لگ گیا, پروونشل ٹیکس اور سیس, ان تمام چیزوں کو ملائیں تو کوئی ایگریگیٹ 45% تک ٹیکس چلے جاتے ہیں. سیلریڈ انکم کلاس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز لگ گئے. لیکن اگر ہم سابقہ ادوار سے اس کو لنک کریں تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب مارچ 2018 میں مفتیٰ اسماعیل صاحب شاہد خاقان عباسی کے ساتھ فنانس منسٹر تھے اور حکومت جب گئی ہے تو اس وقت ڈالر ریٹ تھا 104 روپے, جبکہ عمران خان صاحب کا سے مواخذہ ہوا تو اس وقت ڈالر ریٹ 186 تھا. تو اس 3 سال کے شارٹ ادوار میں جو ہے 80% کرنسی ڈی ویلیو ہوئی, جو کہ آج اسٹیبل ہے. اب ہم دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جاتے ہوئے جب ان کا مواخذہ ہو رہا تھا تو انہوں نے IMF سے ایک بریچ آف کانٹریکٹ کیا. ہم کیونکہ IMF پروگرام میں تھے, اس پروگرام کو انہوں نے سبسیڈیز دے کر, بجلی کے بلوں میں کمی بیشی کر کے, جو تیل کی قیمت میں کمی بیشی کر کے اس کو سبوتاج کیا. اس سبوتاج کرنے کی وجہ سے جو PDM گورنمنٹ کا ایک فارمولیشن ہوئی, اس فارمولیشن میں مفتیٰ اسماعیل صاحب اگین فنانس منسٹر آئے اور IMF نے جو ان سے ناک سے لکیریں لگوائیں, اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو فلکچویشن ہوئی اس ری شیڈیول کرنے کی پروگرام کے لیے تو 330 روپے تک جو ہے ڈالر رائز ہوا. اس ڈالر رائز ہونے کے چکر میں جو 330 ہوا, اب آپ یہ دیکھیں کہاں 104 اور کہاں 330, تو یہ 200-250% جو کرنسی ڈی ویلیویشن ہوئی. تو فیصلہ اس وقت ہی ہو گیا تھا کہ ملٹی نیشنل کی اس ملک میں اب کوئی جگہ نہیں ہے. اب اس کی آپ دیکھیں کہ آج ہم سن رہے ہیں, پچھلے 2-3 ماہ پہلے ہم نے دیکھا جی فلپ مورس کی جو ہے ڈی لسٹنگ ہوئی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, لیکن فلپ مورس پریکٹیکلی تو 2022 میں ہی اپنے آپریشنز کو کلوز کر چکا ہے. اپنی ساری مشینری انہوں نے سیل آف کر دی ہے, کیونکہ آفیشلی بکس کے اندر کلوجرز اور لیگلی اس کی جو ہے کنسولیڈیشنز لیٹ ہوتی ہے, تو سوشل میڈیا پہ لیٹ ریئلائز ہوئی ہے. ادروائز یہ جو ساری کمپنیاں یہاں سے گئی ہیں ان کا فیصلہ تو 2022-23 تک ہو چکا تھا اور پریکٹیکلی وہ چلی گئی تھی. لیکن آج نہیں, لیکن ایکسکیوز می, یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے, ذرا ایک لمحہ بڑے احسن طریقے سے آپ نے بتا دی.
اس کا مطلب یہ جو ڈیسیژن آج ہو رہے ہیں یہ آج کے ڈیسیژن نہیں ہے, یہ آج کے ڈیسیژن بالکل نہیں ہے, 100% کلیئرٹی ہونی چاہیے. دیکھیں 100% نہیں ہے. آپ فلپ مورس کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کمپنی 2022 میں آپریشنز کو وائنڈ اپ کر چکی ہے, لیکن آفیشیلی اسٹاک ایکسچینج میں ڈی لسٹنگز وغیرہ کے پروسیجر اور کنسولیڈیشنز کی طرف آ جائیں تو سوشل میڈیا پہ یہ ڈنڈورا چل رہا ہے کہ جی ملٹی نیشنل کمپنیز جا رہی ہیں. اچھا چلے شیل پاکستان چلے گئی تو شیل پاکستان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہی باہر سے آئی ہے. لیکن آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیصلہ اوور نائٹ یا ایک دن کا ڈیسیژن نہیں ہوگا, یہ اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے جو بہت پہلے لے لیا ہوگا. بالکل, اس کو آگے کرتے کرتے 10 جگہ دکھایا ہوگا نا, بھئی آج ہم جا رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے یہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے پرنسپلز کو رپورٹ کرتی ہوں گی, ایک دن میں اوور نائٹ تو نہیں ڈیسیژن ہو سکتا. ڈیفینیٹلی. اب دیکھیں نا یہ ڈیسیژن کیوں ہوا, تو میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مارچ 2018 میں جب نون لیگ کی حکومت گئی ہے تو 104 روپے کا ڈالر تھا. جب مواخذے کے بعد پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی اور وہ انہوں نے جب آئی ایم ایف سے اسکیم کو پروگرام کو ری شیڈیول کروایا تو فلکچویشن ڈالر کی 330 تک گئی, جو کہ 200-250% جو ہے ڈیپریشیٹ ہو گئی کرنسی. اب اس صورت میں وہ ادارے جو پاکستان سے باہر سے انویسٹمنٹ لے کر آئے ہیں, کوئی 60 روپے میں, کوئی 80 روپے میں, کوئی 100 روپے میں ڈالر لے کر آیا ہے, اور اب جب وہ اپنے پروفٹس کو جو ہے دوبارہ ڈالر میں کنورٹ کر کے واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی ارننگز جو ہے وہ 50% سے بھی زیادہ گر گئی ہیں. جہاں وہ $100 لے کے جاتا تھا وہ اب $30 رہ کے گئے. تو ڈیفینیٹلی ان کا جو ہمارے ملک سے رشتہ ہے وہ تو پروفٹ میکسیمائزیشن کا رشتہ ہے. میں جو ایز اے لوکل انڈسٹریلسٹ پاکستان میں کام کر رہا ہوں, میں پیدا یہاں ہوا ہوں, میری حیات بسات, میری قبریں, میری جینا مرنا سب کچھ یہی ہے. تو ہمیں اس چیز سے نہیں ہے کہ ڈالر کتنا بڑھ گیا یا گھٹ گیا, لیکن ایک بندہ جو باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آیا ہے اور لے کر آنے کے بعد جب وہ یہاں کام کر رہا ہے اور جب وہ اس کو اپنی انویسٹمنٹ کو دوبارہ روپی سے ڈالر میں کنورٹ کر رہا ہے تو اس کی انویسٹمنٹ تو شرنک ہو گئی. تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی یہ سوٹ کہیں سے بھی نہیں کرتا کہ لانگ ٹرم میں ہو جائے. اب کیونکہ اس کے بعد جب آپ کے پاس ڈالرز بہت زیادہ کنسٹرینٹ تھے تو آپ کو پروفٹ ریپیٹریشن میں ایشوز آ گئے, پالیسی میں ڈیلیز ہو گئے. دوسرا یہ کہ آپ کو ایل سیز کے جیسے لیٹ سے اگر کوئی کمپنی جو ہے کوئی 150 ارب یا 50 ارب روپے کی یا 50 کروڑ روپے کی جو ہے انہوں نے فنڈ لائن لی ہوئی ہے بینک سے. اب مثال کے طور پہ اس فنڈ لائن کے اندر آج اگر میں کوئی ایل سی دیتا ہوں کسی فورن کمپنی کو تو ہماری وہ ایل سیز جو ہے 0% مارجن پہ اسٹیبلشڈ ہوتی تھی. اب اس ایل سی کو جو 0% مارجن پہ اسٹیبلشڈ ہوتی ہے وہ پروڈکشن کا 1 ماہ لیتے ہیں, پھر وہ ٹرانزٹ ٹائم 1 ماہ کا ہوتا ہے, پھر ہم اس بل کی میچورٹی 90 دن بعد کرا رہے ہوتے, تو جو 150 دن کا ہمیں فیسلٹیز مل رہی تھی اس وقت میں جب ڈیفالٹ اور لیکویڈیشن کی صورتحال آئی تو اس وقت بینکس اور اسٹیٹ بینک کے پوٹینشیلز یہ تھا کہ تمام پیسہ آپ کو اپ فرنٹ 100% مارجن کے ساتھ آپ کو ایل سی اسٹیبلش کرنی ہے. تو جو پیسہ مجھے 150 دن کے بعد دینا ہے وہ پیسہ آج مجھے دینا ہے, تو آپ کی ورکنگ کیپٹل نیڈ بھی بڑھ گئی, آپ کے پروفٹس بھی جو ہے لمٹ ہو گئے. تو اس صورت میں پریکٹیکل ریزنز ہیں, یہ ڈیفینیٹلی پریکٹیکل ریزنز ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے. تو یہ فیصلے تو مطلب کسی کی شکل اچھی نہیں لگی یہ وجہ نہیں ہے, یہ ڈائنامک چینج ہوا یہ وجہ نہیں, بلکہ سارے وجہ پروفٹ میکسیمائزیشن سے ریلیٹڈ ہے, بزنس سے ریلیٹڈ. بالکل, یہ ساری جتنی بھی کمپنیز ہیں اس میں سے کوئی ایک کمپنی ایسی نہیں ہے جس نے 2022-23 کے بعد وائنڈ اپ کیا. یہ ساری کی ساری کمپنیز 2022 تک وائنڈ اپ سائنٹیفکلی, ٹیکنیکلی, لاجیکلی اور پریکٹیکلی کر چکی تھی. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بتایا کیونکہ ہم نے کبھی ان لائنز پہ سوچا نہیں تھا. اور ناظرین میں بھی آپ کو by and large I'll agree with this in the sense کہ اوور نائٹ کلوجر کوئی بھی نہیں کرتا. یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں, ان کے ہاں ہر سال کی جو بھی فائنینشیل رپورٹس ہیں باہر جاتی ہیں, اس کے بعد ان کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں اسے پڑھتے ہیں, چیلنجز پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں, اور کوئی بھی ریش ڈیسیجن اوور نائٹ نہیں لیتے. جیسے انہوں نے پروفٹ ریپیٹریشن کا بتایا, ابھی 1 سال رکاوٹ آئی تو انہوں نے کہا ہوگا ہو سکتا ہے پالیسی ریویو ہو جائے. جب 2 سال کنزیکٹیو ان کو پرابلم آئی ہوگی تو انہوں نے سوچا ہوگا بھائی اب سوچنا شروع کر دو کرنا کیا ہے. جب تیسرے سال میں بھی ان کو کوئی رکھنا رکاوٹ محسوس ہوئی ہو, یا جیسے انہوں نے بتایا میسو ڈیویلیویشن ہیز destroyed many businesses. یہ تو فیکٹ ہے نا, Definitely. and it has not happened right now. It has happened, I mean the process has been 7 years long, but
It has taken about 5 years for it to happen. اور پچھلے 2 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کنسسٹنٹ ہے. کنسسٹنٹ. اب دیکھیں پروکٹر اینڈ گیمبل کا بڑا دھوم مچا ہوا تھا کہ وہ پاکستان سے چلا گیا. اب پروکٹر اینڈ گیمبل نے پاکستان میں کام کو اس طرح وائنڈ اپ نہیں کیا کہ وہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں کریں گے. انہوں نے اپنے مینوفیکچرنگ سیٹ اپ کو آؤٹ آف دا پاکستان جو ہے وہ شفٹ کیا ہے اور ڈسٹریبیوشن کو چلائیں گے. اب اس سے ان کو فائدہ یہ ہوگا جو ایک پروفٹ ریپیٹیشن کا جو مسئلہ ہے, پروفٹ کو لے جانے کا, الاؤ لینے کا. دوسرا یہ کہ جب وہ یہاں پہ ان ٹرمز آف روپی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا پیسہ جو ایگریگیٹ ہو رہا ہوتا ہے روپے میں ہو رہا ہوتا ہے. جو فائنلی اس کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت ڈی ویلیوشن کیونکہ سابقہ ادوار میں اتنی سگنیفیکنٹ تھی کہ وہ نفع جو ہے کنورجن کے وقت آدھا رہ جاتا تھا. اب وہ جب یہاں لوکل بندے سے ڈیل کریں گے ان ٹرمز آف ڈالر اور ایل سیز اور اس میڈیم میں ڈیل کریں گے تو ان کا پیسہ, ان کا پروفٹ ٹائم اینڈ اگین, ٹائم ٹو ٹائم وہ ڈالر میں سیو ہو رہا ہوگا تو وہ ڈی ویلیوشن کا افیکٹ بھی ان کو نہیں آئے گا. اور بائی دا وے یہاں پر ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کو آپ نے ٹچ کیا ہے لیکن اس کو ایلیبریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. میسو ڈی ویلیویشن سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھا. ڈیفینیٹلی ایک تو میسو ڈی ویلیوشن سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھا. دوسرا جب ریزروز کنسٹرینڈ ہوئے اور بینکس اور اسٹیٹ بینک نے پالیسی کی کہ جی آپ کو مارجنز ایڈوانس دینے تو اس سے بھی لیکویڈیٹی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ بڑھی. اور بہت زیادہ بڑھنے کے بعد جو پروفٹ سے, کیونکہ بہت زیادہ کنسٹرینڈ ماحول چل رہا تھا, لوگوں کے انفلیشن, پرچیزنگ پیریٹی بہت زیادہ ڈسٹرب تھی تو پروفٹس بھی کچھ لمٹ ہوئے. بینک ریٹس بہت زیادہ ہائی ہو گئے تھے. آپ دیکھیں کہاں 7% کا ایکسچینج پالیسی ریٹ جو ہے 22% تک چلا گیا. اب الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ اس حکومت نے 12% پہ لے آئی. تو میں تو کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بڑی قابل تحسین ہے. ان کے ہمیں مشکور ہونا چاہیے کہ وہ کیوس اور انسرٹنٹی کی پوزیشن میں جہاں کہ چھوٹا چھوٹا بندہ جو ہے چاہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی پیسہ موجود ہے تو میں اس کو گولڈ یا ڈالر میں کنورٹ کر کے کسی طریقے سے ملک سے باہر بھیج دوں اور میں اپنا کہیں وہاں سیٹ اپ کر لوں. اس پوزیشن میں اسٹیبلٹی لے کر آنا, اسمگلنگ کی روک تھام کرنا, بولینز مارکیٹ کو کنٹرول کرنا, فوریکس مارکیٹ کو کنٹرول کرنا, بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ میجرز لیے اس گورنمنٹ نے. اچھا یہ میں ایک بات کہوں آپ سے, بات یہ کہ ڈیفینیٹلی چیلنجز وغیرہ تو رہتے ہیں لیکن اگر ہم ٹریجیکٹری دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی کی ٹریجیکٹری, آئی ول بی ویری فرینک ود یو, میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کل بھی میں نے پروگرام میں ذکر کیا کہ کچھ چیزوں میں اچھی تھی, کچھ چیزوں میں ماضی میں بری تھی, لیکن اب جو ٹریجیکٹری ہے اس میں گریجول امپرومنٹ آئی. انہوں نے اسٹیٹ سے اس کو ایکسپلین کیا. ڈیفینیٹلی اگر ہے نا جن ایریاز میں آئی ہیں وہ بھی آپ نے ہائی لائٹ کی. اس چیز سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن یہی ہے جو کنسیکوینسز آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کی اناؤنسمنٹس یا اس کی جو ہے لیگلی جو کنسولیڈیشنز ہیں وہ ہمیں نظر ابھی آ رہی ہیں, لیکن یہ تمام چیزیں سابقہ ادوار میں ہو گئی ہیں اور آہستہ آہستہ ماحول بہت زیادہ بہتر ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمارے یہاں اس ریجن میں دیکھیں, جیسے ٹرمپ صاحب نے فرمایا جی پاکستان اس خطے میں ایسا ریجن ہوگا کہ وہ انڈیا کو تیل ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن جائے گا. اسی طریقے سے معدنیات کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے. اور ہمیں اس ملٹی نیشنل کمپنیز کو دیکھیں, ملٹی نیشنل کمپنیز کا ایک کنسیکوینسز یہ بھی تھا کہ فلسطین کا جو کانسیپٹ چل رہا تھا, جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا تھا, بائیکاٹ چل رہا تھا, اس نے بھی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ امپیکٹ کریٹ کیا. اگر آپ انٹرنیشنل کولا اٹھائیں اور ایک لوکل کولا اٹھائیں تو بیچ میں اس طرح کے بھی سمٹمز تھے کہ پاکستانی جو لوکل کولا کی کوالٹی بھی انفیریئر تھی اور پرائز بھی زیادہ تھی, پھر بھی لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا. تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی امپیکٹ آئے گا, لیکن اس سے ہماری اوور آل جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ کم نہیں ہوئی, وہ بہتر ہوئی ہے. اچھا یہ لوکلائزیشن, انڈیجنائزیشن بڑھی ہے, یہ اچھی بات ہے یہ. لیکن یہاں پر میں ایک چیز ناظرین کو بتا دوں کہ یہ جو امپیکٹ انہوں نے بتایا نا یہ زیادہ ڈسکس نہیں ہوا ٹی وی پہ, آئی ڈونٹ نو کیوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں بوائیکاٹ کا امپیکٹ بہت زیادہ آیا ہے پاکستان. جی دیکھیں نا امپیکٹ آیا ہے نا, جبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے گروپس اگر جا رہے ہیں تو ان کے جانے کی موجودگی میں اوور آل جی ڈی پی ان ٹرمز آف USD کیوں بڑھی ہے؟ اسی لیے بڑھی ہے کہ اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی بڑھی ہے, لیکن وہ سوئچ ہو گئی ہے, انڈیجنائزڈ ہو گئی ہے, لوکلائزڈ ہو گئی ہے وہ. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایون ناؤ آئی لائک ٹو شفٹ ٹو another ایریا آف ڈسکشن, کیونکہ یہ بات تو ہم نے بڑی اچھی کی لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں اور بھی سوالات ہوں گے, آپ آئیں. انرجی آج کل بڑا پریسنگ ایشو ہے, ملک میں سولرائزیشن ہو رہی ہے اور سولرائزیشن کی پرسنٹیج کیا ہے, ابھی سردیوں کے مہینے چل رہے ہیں, obviously energy consumption also goes down, but interesting thing is our production also goes down کیونکہ آپ پتہ ہے ہائیڈل پاور کم ہو جاتا ہے. خیر anyway, لیکن now people have solarized
جس کی وجہ سے آف کورس سولرائزیشن کی وجہ سے سولر پینل کی امپورٹ کے اندر پاکستان نمبر 1 بن گیا, مبارک ہو جی. اور اس کی جو آکسیلری یا سیکنڈری اکوپمنٹ ہے یا سپورٹ اکوپمنٹ ہے, کمپلیمنٹری پروڈکٹس ہیں جس میں ویریس پاور پروڈکٹس ہیں جو کہ اس کے ساتھ ہیں انکلوسیو آف بیٹریز, وہ سب کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. لیکن ریئلی اسپیکنگ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پاکستان کا آئل بل نیچے نہیں آیا. کل ہم پروگرام میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر پاکستان میں اتنے بڑے اسکیل پہ سولرائزیشن ہو گئی اور جی ڈی پی نمبرز اچھے ہیں بٹ اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن نن دا لیس آپ کا آئل بل کیوں نہیں نیچے آ رہا سر؟ یہ بڑی کنفیوژن ہے. اس کا بھی بڑا لاجیکل آنسر ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت اگر گوگل میپنگ کریں تو اس وقت 33 گیگا واٹس کی جو ہے انسٹالیشنز ہو چکی ہیں. جی. اب اگر آپ بتائیں کہ یہ جو 33 گیگا واٹس ہے یہ میکسیمم وہ ہیں جو آپ کے ہاؤس ہولڈز لوگوں نے انڈیویجول کیپیسٹی سولرائزیشن کی. اب انفارچونیٹلی ہو ایسا رہا ہے کہ ہم پالیسیز بنا لیتے ہیں وداؤٹ کوئی ایسی پالیسی ریویو کے بغیر. صحیح ہے. اب یہ جتنے بھی لوگوں نے سولر لگا تو لیا ہے, اب آپ بتائیں کہ سولر کی جو پروڈکشن آورز جو ہے تو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ میکسیمم 8 گھنٹے. اب 8 گھنٹے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں, جو سرپلس ریزروائر بنا رہے ہوتے ہیں یہ دیتے تھے نیشنل گریڈ میں. ایک تو ہمارے نیشنل گریڈ میں آلریڈی 45 گیگا واٹ کی جو ہے ہم کیپیسٹی ایگریمنٹس ہیں ہمارے ان لوگوں کے ساتھ. ہماری جب دن میں ریکوائرمنٹ ان انڈیپینڈنٹ چھوٹے چھوٹے جو سولر پروڈیوسرز ہاؤس ہولڈز نے لگائے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور وہ جو سرپلس ریزرو بناتے ہیں وہ نیشنل گریڈ میں ڈال دیتے ہیں. نیشنل گریڈ ان کو ایک سبسیڈائز پیمنٹ کرتی ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے, اور وہ جو ہے آئی پی پیز کو بھی اس کی کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو ان کا کیپیسٹی کی پیمنٹ کا لاس ہو رہا ہے, دوسرا انڈیویجول لوگوں سے بھی لینے سے ہو رہا ہے. دوسرا جب وہ شام کے وقت آ جاتے ہیں نیشنل گریڈ کے اوپر تو وہ ان کی جو پروڈکشن ہے وہ انکنسسٹنٹ ہو جاتی ہے. مطلب اگر نیشنل گریڈ دن کے اندر پروڈکشن کر رہا ہے تو دن کے اندر اس کی پروڈکشن کی نیڈ 10 to 15% کے اوپر آ جاتی ہے جتنی اس کی رات کی نیڈ ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے, اس کے اوپر کوئی نیشنل پالیسی بنانی چاہیے جسے ہم ان چیزوں کو اسٹریم لائن کر سکیں. یہ بڑا اہم نقطہ اس لیے بھی ہے ناظرین کیونکہ پاکستان میں پیک آورز کا ٹرینڈ فرق ہے, اور ممالک میں چونکہ ڈے لائٹ سیونگ ہوتی ہے اس لیے یہ 4 گھنٹے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں, اور بالخصوص ہم کراچی والے جو یہ مسئلہ کرتے ہیں کراچی کے لوگ کہ جاگتے ہی 12 1 بجے 2 بجے ہیں, پھر مارکیٹیں کھولتے ہیں 3 بجے 4 بجے, اور پھر ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ گراہک کسٹمر ہمارے پاس آئے رات کو 12 بجے تک. مارکیٹیں بند نہیں ہوتی, 11:30 اور 12 بجے تک نہیں بند ہوتی. چائے کے ہوٹل اور ہوٹل تو پوری رات کھلے رہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ صرف ان ٹائمز کے اندر سولر سے جنریٹ کر رہے ہو زیادہ جب بیسیکلی آپ کو سن لائٹ مل رہی ہے وچ از ڈے ٹائم. ایک دم آپ کا جو ہے پیک مارتا ہے پاور کی ڈیمانڈ جو ہی رات ہوتی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ رات کو تو سولر انرجی پروڈیوس میرے خیال سے تو نہیں ہو سکتی, لیکن کچھ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ شاید ہوتی ہے, پتہ نہیں, وہ تو پانی سے ہم بجلی بھی بنا رہے تھے. لیکن نن دا لیس مین ایم یہ پانی سے گاڑی چلا رہے سوری, لیکن یہ کہ ہم اس کے بعد وہ جو پیک ہے اس کی وجہ سے ہماری آئل کنزمپشن میں کوئی کمی نہیں آ رہی, if I've understood it correctly. تو انٹرسٹنگ بات یہی ہے کہ اس کے اوپر نیشنل پالیسی کا جو انہوں نے سجیشن دیا نا, آئی تھنک all stakeholders need to sit down, and since households are the biggest, what he has explained to me, and I'm sure he is correct because he knows the stats, since households are both the primary consumers of solar and also the primary producers of solar, I think unko stakeholder بنا کے آپ سامنے بٹھاؤ, اور جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک نیشنل پالیسی ڈیوائز کریں تاکہ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. کافی تفصیلی گفتگو ہوئی, بہت سارے موضوعات ہم نے اس میں کور کر لیے, پھر انرجی بھی اس میں کور ہو گیا. ظاہری بات ہے یہ سولرائزیشن کا موضوع ایسا ہے اور پاور کا موضوع بھی ایسا ہے کہ میں آصف میمن صاحب جب بھی آتے ہیں تو میں ان سے اس بارے میں ڈسکس ضرور کرتا ہوں, وہ مختلف پرسپیکٹیوز ہم لیتے ہیں. اور یہاں پر مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ایشو اور چیلنجز جو ہیں وہ بڑے مزیدار قسم کے ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر, اور کبھی کبھار کیا ہے کہ لوگ لاجک کی بنیاد پر چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ابھی آصف میمن صاحب اور میں پروگرام کے آغاز سے یہی بات کر رہے تھے کہ دوسرے چینلوں پر بھی یہی ڈسکشن ہو رہی, لیکن اس میں آبجیکٹیو ریزننگ کے بجائے صرف کرپشن پہ فوکس تھا. آبجیکٹیو ریزننگ بھی ساتھ میں دیں نا, آپ یہ بھی بتائیں بھائی ROI, یہ کویشچنز ایسے ہیں, یہ بزنس مین پوچھتے ہیں, فورن انویسٹر جیسے انہوں نے بولا کہ ہم تو نہیں پوچھ رہے یہ ڈالر والا کویشچن اتنا زیادہ, لوکل بزنس مین اپنا ڈالر میں پروفٹ کیلکولیٹ نہیں کر رہا, وہ روپی میں کر رہا.
فورن انویسٹر تو اسی میں کرے گا. اس موضوع اور دیگر موضوعات پر بھی مستقبل میں آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. آج کے پروگرام کے اندر ناظرین ہم نے ان موضوعات پہ ڈسکشن کی. وی ویٹ فار یور فیڈ بیک آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.